سے گزر جائے تب جا کے اسے بقا کا جام میسر آتا ہے، اور بندہ جب بقا کا جام پی لے وہ زمین کے اوپر رہے تو باقی زمین کے اندر چلا جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مزے کی بات میرے ذہن میں آئی، میں آپ کے سامنے عرض کر کے کروں گا، زیادہ دیر بٹھانا مناسب بھی نہیں ہے، انہیں 12 ہو گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے کہ میں جاؤں گا، دیکھوں گا، پرکھوں گا، اگر میری پرکھ اور جانچ پڑتال درست ثابت ہوئی تو پھر اپنا آپ بارگاہ نظام الدین میں پیش کر کے اپنا آپ ان کے ہاتھوں بیچ دوں، اور جب بیعت ہو جائے بیچ دوں گا، پھر مجھ پر میرا اختیار نہیں ہوگا، مجھ پر میرے مالک کا اختیار۔ غور فرمائیں۔ تو انہوں نے اپنے تین چیزوں کا انتخاب کیا، تو علماء کرام کو بطور خاص بتانا چاہتا ہوں، 3 چیزوں کا کہ ولی کامل 3 میں سے 1 یا 3 میں سے 2 یا تینوں کی تینوں علامات اس کے اندر پائی جائیں، تب ان علامات سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو وہ کیا تھی؟ فرمایا علت، قلت، ذلت۔ غور فرمائے، علت، قلت، ذلت۔ علت کہتے ہیں، علت کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ علت جس سے آپ علیل کہتے ہیں، بیمار، کہ بیماری بھی ہو، اللہ کا ولی بیمار بھی ہو۔ قلت اس کے اندر، اس کے باہر اسباب دنیا، مال دنیا، یہ بھی قلیل ہو، یعنی علیل بھی ہو، قلیل بھی ہو، ذلت، ذلیل بھی ہو۔ آپ یہ تینوں چیزیں سمجھیں، تینوں بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ اللہ کا ولی علیل بھی ہو، اللہ کا ولی قلیل بھی ہو، اللہ کا ولی، یہ ایک خاص مقام ہے، اس طرف میں نہیں بڑھتا کہ اللہ کا ولی جب ذلیل ہو تو کس کی یاد میں ہو، کس سبب سے ہو، کس نوعیت سے ہو، پتہ چلے گا۔ تو یہ 3 علامات وہ ارادت بنانے کے لیے بارگاہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قدموں میں پہنچتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ علت نظر آئی، نہ قلت نظر آئی، نہ ذلت نظر آئی، نہ وہاں علت نظر آئی، نہ قلت نظر آئی، نہ ذلت نظر آئی۔ علت کا مانا بیمار ہونا، تو دیکھا کہ آنکھیں چمک رہی ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، رنگ زرد کے بجائے رنگ سرخ گلابی رنگ جو صحت کی علامت تھی وہی نظر آ رہا ہے۔ اور قلت کا کیا کہنا، جس دربار میں ملک کے بادشاہ اور بڑے بڑے امراء جس شخص کے مرید ہوں تو وہاں قلت کا کیا سوال۔ تو علت کی بھی نفی ہو گئی، قلت کی بھی نفی ہو گئی، اور بات رہ گئی ذلت کی، کہ جہاں اتنے بڑے بڑے علماء اتنی بڑی شخصیت کی تعریف کرتے ہوں تو وہاں ذلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس نے اپنے دل میں یہ بات رکھ لی کہ نہ یہاں علت نظر آئی، نہ یہاں قلت نظر آئی، اور نہ یہاں ذلت نظر آئی۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی صفت ان کے اندر نہیں، لہٰذا میں ان کے دست پر کبھی بھی بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ تو بدظن ہو کر وہاں سے جب جانے لگے
تو جن کے قدموں پر آئے تھے، جن کے دربار میں آئے تھے، وہ تو ہر آنے والے کو ظاہر سے لے کر باطن تک، خیالات سے لے کر کلام تک، اور تخت و بخت، بدایت سے لے کر نہایت تک ہر چیز پر نظر رکھنے والا ولی، ان کی نظروں سے ایسا خیال کیسے مخفی رہ سکتا؟ جب وہ بدزن ہو کے جانے لگا تو آپ نے اپنے خادم خاص کو فرمایا کہ وہ شخص جو جوتی پہن کے باہر نکلنے لگا ہے، اسے حجرہ خاص میں لے کر آؤ، اسے حجرہ خاص میں لے کر آؤ۔ جب حجرہ خاص میں آپ جلوہ آرا ہوئے اور وہ انہیں لے کر آئے تو آپ نے خادم خاص کو فرمایا، کیونکہ یہ میری اور اس کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے، میں اس راز